سیکیورٹی اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے اور اس کی تائید کرنے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے خلاف لاہور کے تھانہ شادرہ میں غداری اور ریاست کے خلاف بغاوت پر رخصانے کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مقدمے میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، راجہ ظفر الحق، ایاز صادق، مستہ اسماعیل صاحب، خواجہ سعد رفیق اور امیر مقام سمیت 42 لیگی رہنماؤں کے نام شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر بھی نامزد ہیں۔ اس سے پہلے گجرانوالہ کے تھانے میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ادھر وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف اور نون لیگ کے دیگر قائدین پر یہ جو مقدمہ ہے اس پر شدید ناپسندیدگی ظاہر کی ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک مرتبہ پھر غداری اور بغاوت کی گونج ہے۔ اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجزیہ کار منصور علی خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم منصور صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی گڈ مارننگ، بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے۔ جی منصور صاحب، یہ جو غداری کی آوازیں اور بغاوت کے مقدمے یہ اچانک سے شروع ہو گئے ہیں، اچھا اب اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں نا۔ ایک تو جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمیں ملائن کرنے کی اور انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب بغاوت کے مقدمے ہم پر درج کیے جا رہے ہیں، قوم کو ہمارے خلاف اکسا رہے ہیں، قوم کو خلاف اکسا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جی انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ بات لاجیکل ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر مقدمے کا پتہ ہو، ہر ایف آئی آر جو ہر تھانے میں کٹے ان کو پتہ ہو اور پھر اس کو جو ہے وہ اس حساب سے ایکشن بھی لے رہے ہوں؟ نہیں، اب آپ کی بات درست ہے کہ ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، پولیس کا جو سسٹم ہے، وہ کوئی بھی عام شہری جا کے اگر اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی ایف آئی آر بھی کٹوانا چاہے، چاہے وہ چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، یا ایون قتل کی، اقدام قتل کی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے ہمارا سسٹم اتنا تیز ابھی نہیں ہے کہ وہ ایک دم ایف آئی آر کٹ جاتا ہے۔ ایس پیز انوالو ہوتے ہیں، ڈی ایس پیز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تب جا کے پہلے ایک تفتیشی عمل ہوتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ایف آئی آر کاٹنی ہے کہ نہیں کاٹنی۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی تقریباً پوری کی پوری سینئر قیادت، جس کے اندر سابق 3 جنرلز اس کے اندر شامل ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں ایک عام شہری آرام سے تھانے کے اندر گیا اور جا کے اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ فلاں 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 لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے کہ ایف آئی آر کاٹ دیں، اور پولیس نے آنکھیں بند کی اور ٹھک کر کے ایف آئی آر کٹ گئی، I don't think the system is that efficient ابھی کہ آپ کوئی بھی شہری جا کے اس طرح کٹوا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دفعات اس ایف آئی آر کے اندر لکھی گئی ہیں اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں ہائر چین آف کمانڈ سے آپ کو اپروولز لینی پڑتی ہیں۔ تو سی سی پی اوز ہوں یا آئی جی پنجاب ہوں، ان کی نالج میں ہی نہ ہو کہ مسلم لیگ نون کی اتنی سینئر قیادت کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹنے جا رہی ہے، دیٹ از امپاسبل، اور وہ بھی بغاوت کی۔ تو میرا خیال میں چاہے پرانا پاکستان ہو یا نیا پاکستان ہو، غداری اور بغاوت کے لیبلز جو ہیں وہ 1947 سے لے کر اب تک ہمارے کئی سیاسی لیڈرز پہ لگتے آئے ہیں، اور وہی سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں پر لگے ہیں۔ ابھی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، آپ ذرا سوچ لیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایف آئی آر درج کیسے ہوئی، کس نے درج کی، وہ کون سا ایسا مطلب وہ کہیں گے نا، ان کی تو سورسز اتنی ہیں، ان کو سب پتہ ہوگا منصور کو۔ تو ابھی آتے ہیں منصور صاحب کی طرف، ہمیں جاوید لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے اسے۔ السلام علیکم جاوید صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ جاوید صاحب آواز آ رہی ہے؟ جاوید صاحب کو آواز نہیں آ رہی۔ منصور صاحب سے ہی دوبارہ اس پہ بھی واپس آ جاتے ہیں کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر ہوا کیا؟ وہ جو بہادر ایس ایچ او ہیں یہاں پر تو اچھی مطلب بھاری بھر کر ایف آئی آریں نہیں کٹتی، یہاں پر ایک پوری ایک طرح سے کہیں پوری پارٹی کے خلاف ایسی زبردست ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اور پی ٹی آئی کو تو ہو رہا ہے اس سے نقصان، کیونکہ ظاہر ہے میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کرب کر رہے ہیں اور آپ ایک بیانیہ جو بھی وہ چل رہا ہے جیسا بھی ہے آپ اس کو روک رہے ہیں، تو آپ بوکھلائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ایف آئی آر کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچائے گی، اور یہ کٹی کیسے؟ ان دا شارٹ رن تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ اپوزیشن جب ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے اس موقع کے اوپر ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے حوالے سے جو ہے اس طرح کی ایک ایف آئی آر کٹ جائے تو ظاہری بات اس کا ایک پی آر پوائنٹ آف ویو سے فائدہ تو ہوتا ہے، اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن تھینک گاڈ کہ فواد چودھری صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، وچ از اے گڈ تھنگ، ایٹ لیسٹ کم از کم اتنی سینٹی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے خیال میں اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کی جب پہلی تفتیش شروع ہوگی تو وہیں پہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا، چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انٹرنیشنلی یہ جو جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام بھی بیچ میں آ گیا، اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا، ہم ذرا جاوید لطیف صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ جی جاوید لطیف صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ اب یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس حوالے سے ایک تو یہ کہ
جس طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ایما پر یہ ایف آئی آر کٹی ہے، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ حکومت کی ایما پر یہ ایف آئی آر کٹی ہے، اور اب آپ لوگوں کا لائے عمل اس ایف آئی آر کے حوالے سے کیا ہوگا؟ میں ابھی منصور علی خان کو سن رہا تھا، بات وہ درست کہہ رہے ہیں کہ عام روٹین میں کوئی ایف آئی آر کروانے جائے چوری کے مقدمے کی، ڈاکے کے مقدمے کی، وہ درج نہیں ہوتی۔ بالکل، تو ایک جماعت کی ساری لیڈرشپ پہ آپ ایف آئی آر کروا رہے ہو، اور چلیں ہم تو غدار ٹھہرے، ہم چور ڈاکو بھی تھے، کال ان کے، وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے پہ ایف آئی آریں ہوتی رہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ آپ ایف آئی آر بغاوت کی، غداری کی درج کروا رہے ہو، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے بھائی؟ یہ تو بتا دیں۔ اگر آپ اس طرح کرو گے، اور پھر آپ مجھے بتاؤ کہ جو پولیٹیشین ہے آپ کے نزدیک تو وہ ڈاکو بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، غدار بھی ہوتے ہیں، 3 جرنیل ہیں آپ کے، جرنل کو بھی آپ غدار کہہ رہے ہو، تو پھر سوالیہ نشان تو ہے نا۔ تو یہ کہہ کون رہا ہے؟ حکومت تو نہیں کہہ رہی نا، یہ تو جس شخص نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، نون لیگ کا کوئی ناراض پرانا کارکن تھا جو کہ ناراض ہو گیا تھا آپ لوگوں کے بیانات پر۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیس اسٹیشن کے محرر کی مجال ہے، وہ بغیر پوچھے تو چوری کی ایف آئی آر نہیں کرتا، تو بغاوت کی، اور پھر یہ اسٹیٹ مدعی بنتی ہے، یہ عام بندہ تو بن نہیں سکتا جی۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ رول وائلیٹ کر کے آپ ایک عام بندے کو کھڑا کر دیتے ہو، اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مسلم لیگ کا ناراض ورکر تھا، بھائی مسلم لیگ کے نون کا ناراض ورکر نہیں تھا، بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تھا چیئرمین کے الیکشن کا۔ اچھا، یہ چیک کر لیں۔ اور دوسرا، میں پھر بھی یہ کہوں گا، میں چلا جاؤں یا منصور علی خان چلا جائے یا آپ چلے جائیں، پھر بھی بغاوت کا میری مدعیت میں ایف آئی آر کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اس ایس ایچ او کا، اس تھانے کے محرر کا، اس تھانے کے جو ہے وہ سارے جو لوگ ہیں ان سب کا اس میں قصور ہے، اور وہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے تو یہ کہا ہے کہ قصور نہیں ہے، تھانے کے محرر کا قصور نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیں، کل سارا دن اون کرتے رہی پنجاب حکومت، ان کے وزیر اطلاعات بار بار یہ کہتے رہے کہ اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر اس طرح کی ایف آئی آر تو ہوگی۔ تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں غداری کا کوئی اس کے اندر شامل ہی نہیں کیے گئے دفعہ۔ تو بغاوت کس کو کہتے ہو؟ اب یہ ان کا بیان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیں منصور صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کا نام ہے اس میں، یہ بتا دیجیے گا ذرا، آپ کا نام ہے اس میں؟ جی، آپ کا نام ہے اس ایف آئی آر میں؟ میرا تو اس سے پہلے بھی ہر ایف آئی آر میں رکھتے ہیں، اس میں کیوں نہ رکھتے؟ نہیں، مطلب میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا نا کہ آپ بھی شامل ہیں۔ بالکل جی، منصور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ بندہ جو ہے، اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیون لیگ کا ناراض کارکن تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی جاوید صاحب نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹ ہولڈر تھا۔ تو یہ بندہ کون تھا، اور یہ اس طریقے سے کوئی آ کر کرے تو اس کے اندر کیا یہ جو تھانے کا جو سٹاف ہے، جو پولیس والے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے یہ؟ اب ایسا میرے خیال میں یہ ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا، چونکہ وہ بندہ کوئی بھی تھا۔ ویسے مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہے ان کا بڑا قریب ہے، اور اس کے ساتھ ان کی تصویریں بھی کچھ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی ہیں، بٹ دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا نہیں خیال کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ شخص کون تھا یا وہ کتنا پاورفل تھا، اس کی بات نہیں ہے۔ نہ تو محرر کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہے، اصل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ محرہ کون تھا، محرہ کے پیچھے محرہ کون تھا، جس نے بالکل، کیونکہ ابھی گورنر پنجاب کا بیان بھی آ گیا ہے کہ گورنر ہاؤس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہزاروں لوگ آ کر ہم سے ملتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپوزیشن کے خلاف مقدمے درج کرا رہے ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ ایبسولوٹلی، اور یہ دیکھیں ایک فیکچول بات ہے شزا، آپ اویس صاحب کے خلاف ذرا کوئی ایف آئی آر کٹانے کی کوشش تو کریں، ذرا کسی تھانے میں جا کے، میں آپ کو ایک دو چیزیں اویس صاحب پہ کہوں گا، اس پہ کٹ سکتی ہیں ایف آئی آر، بالکل صحیح، لیکن آپ اگر کوشش کریں تو پھر آپ اس پروسیجر کو سن کے اور دیکھ کے حیران ہو جائیں گی کہ کتنا ایک لینتھی پروسیجر ہے جس کے ذریعے آپ کی ایف آئی آر کٹتی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو سفارشیں کروانی پڑتی ہیں کہ خدا کے لیے ہماری ایف آئی آر کاٹ دیں۔ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے، پنجاب کی جماعت ہے، خاص طور پہ پنجاب سینٹرک جماعت ہے، اس کی پوری لیڈرشپ کے خلاف اتنے آرام سے ایک ایف آئی آر نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے پورا ایک میکنزم ہے، اس میکنزم کو، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر کو چاہیے، اگر تو وہ واقعی ایک اچھے میچور پولیٹیشین کا ایک کردار نبھانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ ہاؤ واز دیٹ پاسبل۔ چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آج آپ نے اس چیز کو ختم نہ کیا
تو ضروری نہیں ہے کہ آج آپ حکومت میں ہیں تو کل کو آپ اپوزیشن میں نہیں ہوں گے, کل یہی چیز آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس پریکٹس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جاوید صاحب, جو عمران خان صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس ایف آئی آر کے حوالے سے, تو اس چیز سے تو آپ مطمئن ہوں گے نا؟ پھر اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ فواد چودھری یہ بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ کوئی بتا دے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے, ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میڈیکل رپورٹ درست ہے, پہلے کہتے ہیں درست ہیں, انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے بھیج دیا, پھر کہتے ہیں کہ وہ بالکل فیک تھی, ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, اور آج پھر یہ کہیں کہ بغاوت کا مقدمہ کسی کو غدار ٹھہرا دینا. آپ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو آپ کہہ رہے ہو, آپ پنجاب میں مرکز میں 3 جرنیلوں کو آپ غدار باغی کہہ رہے ہو, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے, آپ کو حق حاصل نہیں ہے. اور پھر ریزائن تو خیر کوئی نہیں کرتا نا, یہ تو ہم ایک ایسی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں ان سے کہ جو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے نا. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو بات کی کہ جناب اس بات پر انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, اور اگر وزیر اعظم یہ آرڈر کرتے ہیں کہ جی اس ایف آئی آر کو ختم کیا جائے, یہ غلط ایف آئی آر ہے, تو پھر آپ مطمئن ہوں گے کہ ہاں چلو کم سے کم یہ کام صحیح کیا. یہ میں غداری کا مقدمہ آپ پہ بنا دیتا ہوں نا, میں صبح جا کے درخواست دیتا ہوں, تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بار بار یہ ڈیمانڈ کرتے رہو گے؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ہمیں غدار ڈکلیئر کر دیا, ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, آپ انڈین نواز ہیں. پرائم منسٹر کی روز سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی جو لائن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اب یہ بات تو ویسے صرف ہم نہیں پوچھ رہے سوال میں, یہ بات تو روز ہم یہی باتیں کرتے ہیں. نہیں, ہم تو صرف یہ سوال نہیں پوچھ رہے. اچھا, آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, میری بات سن لیں, مجھے یہ بتائیں کہ چور ڈاکو لٹیرے تو ہم پچھلے 3-4 سال سے سن رہے تھے, مگر یہ آپ نے ہمیں جو تغمہ دیا ہے بغاوت کا اور غداری کا, یہ بھی ہم برداشت کریں؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اور اسی پر خان صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. وزیر اعظم ہم روز ایسی باتیں کرتے رہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ ایف آئی آر ختم کرواتے ہیں وہ اور آرڈر کرتے ہیں کہ ختم کرو اس ایف آئی آر کو, روز وزیر یہ کہتے ہیں, ان کی ایک فوج ہے وزیروں کی, وہ سارا دن یہی کام کرتی رہتی ہے. یہ انڈین نواز ہیں, یہ انڈین ایجنٹ ہیں, یہ باغی ہیں, یہ غدار ہیں. کسی نے نوٹس لیا اس کا؟ صحیح ہے. اچھا, اب آپ لوگوں نے خود سے بنی ہوئی کسی نے نوٹس لیا ان کا؟ چلیں, اب پی ٹی آئی کا کوئی شخص یہاں پہ نہیں ہے نا, تو ہم ان سے تب پوچھیں گے جب وہ ہوں گے. آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا نوٹس لیا جب فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا ہم وہ حال کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کی فوج کا ہوا ہے, یا کیا آپ لوگوں نے نوٹس لیا جب بلاول بھٹو صاحب ٹویٹر پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی سندھ میں تو وہ والا کام ہو رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں مودی نے کیا؟ کیسے کمپیئر کر رہے ہیں آپ کے اتحادی کشمیر کو سندھ سے؟ میری بات سنیں نا, یہ تو ان کی جماعت کے لوگوں سے پوچھیں, مگر میں آپ سے پھر یہ پوچھتا ہوں کہ جب آج کے پرائم منسٹر انڈیا میں بیٹھ کے اپنے اداروں کے متعلق انڈین ایجنسیوں کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہیں, کسی نے نوٹس لیا اس کا؟ اس کو تو پرائم منسٹر بنا دیا. کسی نے اسے پوچھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر جو ان کی تصدیق کرتے تھے, وہ کسی نے نوٹس لیا اس کا؟ اس کو تو پرائم منسٹر بنا دیا. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ بغیر چیک کے اس طرح کے کام کریں گے, کسی کو سہولت دیں گے اور کسی کو آپ بلا وجہ غدار بنا دیں گے, تو مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ ہم اس سے سبق سیکھنے کی بجائے ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. نہیں, وہ تو ہے ہی انریزنیبل, یہ تو انریزنیبل ہے, یہ تو ایک طرح سے کیمپین, پولیٹیکل کیمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے نا. چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. منصور صاحب, آپ کو اب کیا لگ رہا ہے یہ موومنٹ کس طرف جا رہی ہے؟ پاپولیرٹی کے حوالے سے بھی بتائیے, اور اب کیونکہ سیکنڈ ویو کووڈ کی آ رہی ہے تو جو ریلیاں, جو جلسے ہوں گے, وہ کیا آپ کو اس میں یہ سمجھداری لگ رہی ہے کہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ اکٹھے ہوں؟ میرے خیال میں جس قسم کی اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر ہو چکا ہے, شاید یہ تمام سیاسی لیڈرز جو ہیں ان ہیلتھ کنسرنز کو تو خیر کبھی خاطر میں لائیں گے نہیں, جو مجھے لگ رہا ہے, اور جو کہ افسوسناک بات ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک سیکنڈ ویو ہم دیکھ رہے ہیں. تقریباً اس وقت جو روز کی نمبرز آ رہے ہیں اراؤنڈ 400 to 500, بلکہ 600 بھی ٹچ کر چکے ہیں جو روز کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. Having said that, میرے خیال میں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پلیئرز آف دا گیم ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, they need to sit and decide کہ بیسکلی یہ ہمارا دائرہ کار ہوگا, میچ کھیلنے کے یہ رولز ہوں گے, ان رول سے ہمیں باہر نہیں جانا. آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا کہ سندھ کو مقبوضہ کشمیر سے ملا دینا اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی ایجنٹس کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا,
اسرائیلی بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تو یہودی ایجنٹ کبھی قرار دیتے رہے عمران خان صاحب کو. یہ اس قسم کی جو مڈ سلنگنگ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، آپ ایشوز کے اوپر کریں، پوائنٹس کے اوپر کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ صرف نقصان پہنچا رہے ہیں. چونکہ جس قسم کی لینگویج جب آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو فالوور ہے وہ چاہے ٹویٹر پہ بیٹھا ہو، فیس بک پہ ہو یا نجی محفلوں کے اندر بحث کر رہا ہو، وہ اس حد تک آگے پھر چلا جاتا ہے، وہ آپ سے بھی 4 قدم آگے چلا جاتا ہے، وہ پھر پھانسی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ قتل ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو اپنے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں، تاکہ ہمارے پورے ایٹماسفیئر کے اندر ایک پولیٹیکل میچورٹی ہمیں نظر آ سکے. بہت شکریہ ادا کریں گے منصور علی خان صاحب آپ کا اور جاوید لطیف صاحب آپ کا، آپ دونوں نے وقت دیا.